وہ کرکٹر جو ادیب بن گیا۔ محبت ایسا دریا ہے کہ بارش روٹ بھی جائے تو پانی کم نہیں ہوتا۔ یہ الفاظ ہیں اس نامور شخصیت کے جس نے بچپن سے لڑکپن اور پھر جوانی تک کرکٹر بننے کے سوا کچھ نہیں سوچا، لیکن قدرت نے اس سے کچھ اور ہی کام لینا تھا، اور پھر اسی جوان کے قلم سے وارث جیسا شاہکار ڈرامہ اور درجنوں کتب تخلیق ہوئیں۔ یہ نام آگے چل کر نہ صرف بہت بڑا شاعر بلکہ عالمی شہرت یافتہ ڈرامہ نگار، کالم نویس، سفر نامہ نگار اور سب سے بڑھ کے ہزاروں نوجوانوں کا استاد بنا۔ جی بالکل، ہم بات کر رہے ہیں معروف رائٹر امجد اسلام امجد کی، آج بھی جن کا طوطی بولتا ہے۔ ناظرین، بچپن سے ہی امجد اسلام امجد کے سر پر صرف ایک ہی دھن سوار تھی کہ انہوں نے کرکٹر بننا ہے اور قومی ٹیم میں جگہ بنانی ہے۔ وہ کھیل میں بھی نمایاں تھے۔ 1964 میں اسلامیہ کالج کی جس ٹیم نے 1952 کے بعد پہلی بار گورنمنٹ کالج کی ٹیم کو ہرایا تھا، وہ اس کے اہم بولر تھے، لیکن پنجاب یونیورسٹی کی ٹیم بنی تو انہیں ریزرو کھلاڑیوں میں رکھا گیا، جس سے ان کا دل ٹوٹ گیا۔ بی اے میں امجد اسلام امجد کے اچھے نمبر آئے تو اسکالرشپ پر انہیں اورینٹل کالج میں داخلہ مل گیا۔ یہ ایڈمیشن بھی ان کے کرکٹر بننے کی راہ میں حائل ہو گیا، کیونکہ قانون یہ تھا کہ اورینٹل کالج کا لڑکا یونیورسٹی کی جانب سے کرکٹ نہیں کھیل سکتا تھا۔ اسلامیہ کالج کے دور میں ہونے والی ناانصافی سے ان کا دل پہلے ہی ٹوٹا ہوا تھا۔ رہی صحیح کسر اس قانون نے پوری کر دی، جس کے بعد انہوں نے کرکٹ چھوڑی اور اپنی دوسری محبت ادب سے ناطہ جوڑ لیا۔ وہ دستکاروں کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، جہاں ان کے بقول ادب پڑھنا تو دور کی بات، سرے سے پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں تھا، لیکن ان کے والد ابن صفی کے جاسوسی ناول اور کچھ دیگر کتابیں بڑے شوق سے پڑھتے تھے، جہاں سے امجد اسلام امجد کو بھی پڑھنے کی تحریک ملی۔ اساتذہ نے بھی خوب ساتھ دیا اور نویں جماعت میں وہ اسکول کے رسالے کے ایڈیٹر بن گئے۔ انہوں نے 1961 میں میٹرک، اسلامیہ کالج ریلوے روڈ سے انٹر، اسلامیہ کالج سول لائن سے گریجویشن اور 1967 میں اورینٹل کالج سے امتیازی پوزیشن کے ساتھ ماسٹر ان اردو کیا، اور اگلے ہی برس ایم اے او کالج میں 300 روپے تنخواہ پر بطور لیکچرار بھرتی ہو گئے، اور پھر 1997 میں اسی ادارے سے بطور ایسوسییٹ پروفیسر ذمہ داریوں سے سبکدوش ہوئے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد اردو سائنس بورڈ کے ڈائریکٹر اور چلڈرن لائبریری لاہور کے پروجیکٹ ڈائریکٹر کی حیثیت سے بھی فرائض انجام دیے۔ امجد اسلام امجد کی کامیابیوں کا تذکرہ دو لوگوں کے ذکر کے بغیر ادھورا ہے۔ ایک ان کی خالہ جو کہ نابینا تھیں اور انہیں کہانیاں سنایا کرتی تھی اور بچوں کے مزاج کے مطابق کہانی میں رد و بدل کر دیتی تھیں۔ امجد نہ صرف کہانی سنتے تھے بلکہ اگلے دن اسکول میں اسے سناتے بھی تھے، حتیٰ کہ ایک استاد نے ان کا نام کہانی مشین رکھ دیا۔ سکرین پلے بنانے اور اسکرپٹ لکھنے میں خالہ ہی امجد اسلام امجد کی انسپریشن بنی۔ دوسرا، انہیں احمد ندیم قاسمی جیسے لکھاری مل گئے جن کی حوصلہ افزائی سے انہیں یقین ہو گیا کہ وہ ادب میں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں۔ امجد اسلام امجد جب ایم اے کے طالب علم تھے تو ان دنوں جنگ ستمبر کے حوالے سے ایک مشاعرہ ہوا۔ نوجوان امجد نے مشاعرے میں ایک نظم پڑھی۔ محفل ختم ہوئی تو احمد ندیم قاسمی ان کے پاس آئے اور کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، میں احمد ندیم قاسمی ہوں، جس پر نوجوان نے کہا کہ سر آپ کو کون نہیں جانتا۔ احمد ندیم قاسمی نے کہا، کیا وہ نظم جو آپ نے مشاعرے میں پڑھی ہے مجھے میرے رسالے فنون کے لیے عنایت کر سکتے ہیں؟ امجد اسلام امجد کہتے ہیں، یہ لفظ عنایت میری اوقات سے بہت بڑا تھا۔ اس نے مجھے یہ اعتماد بخشا کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس کی اگر اتنا بڑا آدمی تعریف کر رہا ہے تو اس کو جاری رہنا چاہیے۔ دوستوں، امجد اسلام امجد کے ڈراموں کی طرف آنے کی کہانی بھی بڑی دلچسپ ہے۔ معروف مصنف اور اداکار عطر شاہ خان جیدی کا ڈرامہ لاکھوں میں 3 چل رہا تھا۔ امجد اسلام امجد نے ان سے ڈرامے سے متعلق کچھ نکات پر بحث کی۔ عطر شاہ خان نے انہیں کہا
کہ تم ڈرامہ کیوں نہیں لکھتے۔ امجد اسلام امجد کو لگا شاید شاہ جی نے طنز کیا ہے، لیکن اسی بات نے انہیں ڈرامے لکھنے پر قائل کیا۔ پھر امجد اسلام امجد ڈرامہ لکھ کر 3 بار پی ٹی وی کے دفتر گئے، لیکن بات نہ بن سکی۔ 1973 میں پی ٹی وی نے ڈرامہ لکھنے میں دلچسپی رکھنے والوں کو اپنا ہنر آزمانے کی دعوت دی۔ امجد اسلام امجد کے لیے یہ سنہری موقع تھا۔ نوجوان لکھاری کی قسمت نے پلٹا کھایا اور ان کا ڈرامہ آخری خواب پنڈی اسٹیشن سے آن ایئر ہو گیا۔ 1974 میں امجد اسلام امجد نے اور موم کی گڑیا کے نام سے 2 ڈرامے لکھے۔ 1975 میں 23 مارچ کا خصوصی کھیل خواب جاگتے ہیں لکھا، جو ان کی شادی کے روز دکھایا گیا۔ پھر ڈرامہ سیریل وارث کا مرحلہ آیا، جس نے پی ٹی وی ڈرامے کی تاریخ بدل دی۔ اس ڈرامے کے بارے میں وہ کہتے ہیں، انہیں کہا گیا کہ کوئی آئیڈیا ہے تو 3 دن میں پیش کرو، جس پر انہوں نے اس ڈرامہ کا پہلا سکرپٹ لکھا۔ یہ ڈرامہ اتنا ہٹ ہوا کہ مقبولیت کے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ امجد اسلام امجد نے ریڈیو اور پی ٹی وی کے لیے کئی سیریلز لکھے۔ وہ پی ٹی وی سے بطور ڈائریکٹر بھی وابستہ رہے۔ امجد اسلام امجد بہن بھائیوں میں سب سے بڑے اور بنیادی طور پر شاعر ہیں۔ یہ ان کی پسندیدہ صنف بھی ہے، لیکن انہوں نے ادب کی کئی جہات پر کام کیا ہے۔ غیر ملکی زبانوں کا ترجمہ اور تنقیدی مضامین بھی تحریر کیے ہیں۔ وہ چشم تماشا کے نام سے باقاعدگی کے ساتھ ایک کالم بھی لکھتے ہیں۔ نظم و نثر میں 40 سے زائد کتابیں شائع ہو چکی ہیں، جن میں 4 سفر نامے اور 6 کالمز کے مجموعے ہیں۔ وارث، رات، دہلیز، سمندر، فشار، دن، انگار اور ایندھن سمیت کئی یادگار ڈرامے ان کے ریکارڈ پر ہیں۔ 4 فلموں حق مہر، نجات، چوروں کی بارات اور جو ڈر گیا وہ مر گیا اور 2 فلموں قربانی اور سلاخے کے مکالمے بھی لکھے۔ وہ پی ٹی وی سے 5 بار بہترین ڈرامہ نگار کے ایوارڈ جیت چکے ہیں۔ حکومت نے ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں پرائڈ آف پرفارمنس اور ستارہ امتیاز بھی عطا کر رکھا ہے۔ ترکی میں بھی امجد اسلام امجد کو بہت پسند کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ترک صدر رجب طیب اردوان نے بھی امجد اسلام امجد کو اپنے ملک کے ثقافتی ایوارڈ سے نوازا ہے۔ امجد اسلام امجد ادب کے ترجمے پر خاصا زور دیتے ہیں۔ کہتے ہیں دوسرے ممالک ہماری زبان نہیں جانیں گے تو ہمارے مسائل کیسے سمجھیں گے۔ وہ اس بات کو اللہ کی دین سمجھتے ہیں کہ ہماری زبانوں کی شاعری میں قدرت نے عجیب و غریب سہولت رکھی ہے جو مغربی زبانوں میں نہیں۔ انگریزی 26 حروف میں ختم ہو جاتی ہے۔ اردو اور ہندی کو ملا لیں تو ہمارے حروف 52-53 بنتے ہیں۔ ہمارے پاس قافیے زیادہ ہیں، ردھم کی صلاحیت زیادہ ہے، تو کیوں نہ اس کو استعمال کریں۔ امجد اسلام امجد کرکٹر بننا چاہتے تھے، لیکن ادب کے میدان میں نام کمایا اور اپنے تجربے کی بنیاد پر وہ نئی نسل کو مختلف آپشن کھلے رکھنے کی تجویز دیتے ہیں۔ یعنی ممکن ہے جس کام کو انسان اپنے لیے بہتر تصور کرتا ہو وہ نصیب میں نہ ہو، اور وہ کام جو ترجیحات میں کہیں نہیں وہ اسے سر بلند کر دے۔ ادب کے طالب علم آج بھی اس ادیب سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔